الله وبركاته. وعليكم السلام. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں، پوری دنیا میں عالمی سطح سے لے کر گلی کی سطح تک کھیل کود ایک مستقل کاروبار، ہار جیت کا ایک میدان، نوجوانوں کا مشغلہ، سیاسی پارٹیوں کا ہتھ کنڈا اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کی تشہیر کا ذریعہ بن چکا ہے کھیل کود کا میدان. آج کی مجلس میں کھیل کود کے بارے میں، انٹرٹینمنٹ اور تفریح کے بارے میں اسلامی ہدایات کو ہم سیکھیں گے. انسان کے پیدا کرنے کا مقصد، پیدا کرنے والے اللہ نے فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ کو پہچاننا، آخرت کو بنانا، وسیع معنی میں عبادت کرنا، یہ انسان کی پیدائش کا مقصد ہے. اسلامی نقطہ نظر سے کھیل کبھی بھی مقصد زندگی نہیں بن سکتا ہے. کھیل مقصد زندگی نہیں بن سکتا ہے. کھیل اسلامی نقطہ نظر سے کبھی بھی تجارت کا پلیٹ فارم نہیں بن سکتا ہے. دنیا میں بے روزگاری، غربت، قرضوں کا بوجھ، بدامنی، ملکوں کی جنگ، اخلاقی خرابی، بھوک مری، قحط سالی ساری دنیا میں چل رہی ہے. ان ریئل ایشوز اور حقیقی مسائل پر حکومتوں اور کمپنیوں کو اپنی انرجی لگانا چاہیے. کھیل کود کو تجارت کا پلیٹ فارم نہ بنایا جائے. تیسری بات، اسلام ہمت افزائی کرتا ہے. گھوڑ سواری کی مستقل کتابیں لکھی گئی، الفروسیہ، گھوڑ سواری کے بارے میں. اسلام ہمت افزائی کرتا ہے الرمی، نشانہ بازی کے کھیل کی. اولاد کو تیرنا سکھانے کا حکم دیا گیا، کیونکہ تیرنے میں آدمی کا پورا جسم طاقتور ہوتا ہے، گٹھیلا بنتا ہے، مضبوط ہوتا ہے. اسلام ہمت افزائی کرتا ہے
وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، عسکری طاقت اور اپنے ڈیفنس پاور اور اپنی مدافعانہ قوت کو مضبوط کرنے کے لیے ایسے کھیل کود کو، ایسی ورزش کو بڑھاوا دینا چاہتا ہے جس سے نوجوانوں میں مردانگی اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنے کا غم آئے۔ تفریح کے لیے کھیل کود کی اجازت ہے، تفریح کے لیے اجازت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعہن یا ابا بکر، ان لڑکیوں کو کھیلنے دو، یہ تو عید کا دن ہے۔ فإنها أيام عيد لتعلم اليهود أن ديننا فسحة إني أرسلت بحنيفية سمحة، مجھے شرک سے پاک دین کو دے کر بھیجا گیا۔ انٹرٹینمنٹ، تفریح کی اجازت دی گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رَوِّعُ الْقُلُوبَ سَاعَةً فَسَاعَةً، اپنے دلوں کو راحت پہنچاؤ۔ آدمی محض عبادت میں رہے گا، طبیعت میں اکتاہٹ آ جائے گی۔ تیسرا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القلب یمل کما تمل الابدان، جیسے جسم تھکتے ہیں ویسے دل بھی تھک جاتا ہے۔ فاطلبوا رہا فاطلبوا لها طرائق الحکمت، طرائف الحکمت، اس کو بہلانے کے لیے وقت دینا چاہیے۔ یہ حدیثیں سب ترجمانی کرتی ہیں کہ خاص حدود میں رہ کر انٹرٹینمنٹ اور تفریح کی اجازت ہے۔ ہر لہو کی چیز باطل ہے۔ کل شیء یلہو بہ الرجل باطل الا رمیہ بقوسہ وتأدیبہ فرسہ وملاعبتہ امرأتہ، اپنے گھر کی عورت کے ساتھ آدمی دوڑ لگائے، اپنی گھر کی عورت کے ساتھ، بیوی کے ساتھ کوئی دل لگی کا کام کرے، پسند کیا گیا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ فرشتے جن چیزوں پر ہمت بڑھاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، آدمی کا اپنی گھر والی کو وقت دینا، گھڑ سواری کرنا، نیزہ بازی کرنا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر گوئی کو پسند کیا۔ تو یہ کھیل کود کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر ہے بنیادی طور پر۔ تقریباً 18 شرطیں ہیں، 18 اصول ہیں کہ جن اصول کی رعایت ہو تو وہ کھیل جائز ہوتے ہیں، ورنہ وہ کھیل ناجائز اور حرام ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط، اس کھیل میں کوئی کفریہ اور شرکیہ عمل نہ ہو۔ اس زمانے میں اولمپک گیمز کھیلے جاتے ہیں، اس کی پوری تاریخ ہے۔ فیفا ورلڈ کپ کھیلا جاتا ہے، اس کی پوری تاریخ ہے۔ ہمارے ملک کے اندر بعض اوپننگ اور افتتاحی کام کیے جاتے ہیں جس میں مشعل کی پوجا ہوتی ہے، آگ کی پوجا ہوتی ہے، آگ کے سامنے جھکنا ہوتا ہے۔ پب جی کے گیم میں ایسی جگہ آتی ہے جہاں پر پب جی فون پر کھیلنے والا مورتی کے سامنے جھکتا ہے،
اس کے بعد اس کے لیے دروازے کھلتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط، شرکیہ عمل سے بچیے۔ کھیل میں بھی یوگا، علماء نے منع کیا، یوگا صرف ورزش نہیں ہے، سورج کی پوجا، سورج کا تقدس اور سورج کی عبادت، سورج کا رخ کرنا یوگا کے اندر پایا جاتا ہے، پہلی شرط۔ دوسری شرط، اس کھیل کے اندر جوا نہ ہو، بے پردگی نہ ہو، کوئی حرام چیز نہ پائی جاتی ہو۔ تیسری شرط، بے مقصدیت غالب نہ آ جاتی ہو، نہ جسم کی ورزش ہے، نہ ذہانت کی ورزش ہے، نہ تعلیم کی ترقی ہے، آدمی گھنٹوں کھیلتا جا رہا ہے، بے مقصدیت۔ ایسے ویڈیو گیم جس میں فزیکلی ایکٹیویٹی بھی نہیں ہے، آدمی گھنٹوں کھیل رہا ہے، جسم میں بلڈ کا سرکولیشن، اعضاء سکڑ رہے ہیں، آنکھیں ابل رہی ہیں، مریض ہو رہا ہے، مختلف قسم کی بیماریاں۔ ایسے ویڈیو گیم کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایسا کھیل کہ جو جان لیوا ہو اور جسم اور اعضاء کو نقصان دینے والا ہو، ایسی فائٹنگ کی جاتی ہے، ایسے کنفو کے مقابلے کہ جس میں جان چلی جائے، ہاتھ پیر ٹوٹ جائے، یہ ایسے کھیل کی اجازت کیسے دی جائے گی؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ ایک شرط، جانوروں کا استعمال، بل اور جانوروں کے مقابلے کروائے جاتے ہیں، بھینسوں کے مقابلے کروائے جاتے ہیں، مرغیوں کو لڑایا جاتا ہے، بکریوں کو جنگ کروائی جاتی ہے۔ یہ التحریش، اس سے صاف حدیث میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جانور کو بند کر کے دانہ نہ ڈالنے پر عبادت کرنے والی عورت جہنم میں چلی گئی۔ یہاں تک تو بے عقل بے زبان جانور کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے کھیل کے نام پر۔ زمانے جاہلیت میں بھی یہ کھیل تھے، آقا نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اختلاط عورت اور مرد کا، عورت کی بے حجابی، عورت کا اصل کام بنانے والے اللہ نے، اس کی پوری مشنری بنانے والے اللہ نے شوہر کی فرما برداری، اولاد کی پرورش، جنریشن کا کنسٹرکشن، نسل کی آبادی، خاندان کو کھڑا کرنا، یہ عورت کا مقصد زندگی ہے۔ اس کے بجائے اس کو کھیل کود میں اتنا ہائی لائٹ کرنا، نکاح وقت پر نہ ہو، شوہر سے طلاق ہو جائے، فیملی پلاننگ کرنا پڑے، اور بہت ساری اخلاقی خرابیاں ناجائز ہیں، بے پردگی کے ساتھ کھیل کے میدان میں اتنا اسراف، اتنا مبالغہ، اس کے میدان، اس کی کمپنیاں، اس کے چینلز، اس کے اوپر حکومت کا بہت بڑا بجٹ اتنا لگایا جائے کہ ریسرچ پر نہ لگے، ریئل ایشوز پر نہ لگے، یہ ہرگز پسند نہیں ہے۔ ملک کے وزیر اعظم کسی انسٹیٹیوٹ کو اتنا انکریج نہ کرتے ہوں جتنا کھلاڑیوں کو انکریج کرتے ہوں، تو کتنی بڑی حماقت ہے۔ سائنسدانوں کی جہاں قدر نہیں، بڑے بڑے ریسرچ اسکالرز کی قدر نہیں، بڑے بڑے فوجی جان میں جوخم ڈالنے والے شہیدوں کی قدر نہیں، کمپنیوں کے لیے کھیلنے والے
بکے ہوئے کھلاڑیوں کی قدر ہے، یہ غلط پیمانہ ہے، یہ روش بدلنے کی ہے۔ ایسا کھیل کہ جس میں دشمنیاں بڑھ جائیں، باہمی عداوت۔ کھیل تو کھیل تھا، دو خاندانوں میں دشمنی ہو گئی، بلے بیٹ سے قتل ہو گیا، بال کا کھیل خون کا کھیل بن گیا۔ اپنی حد سے باہر نکلنا ہے۔ موسیقی، میوزک کا استعمال، کھیل کے میدان کو ویسٹرن کنٹریز نے اپنے کلچر کے بڑھاوے، اپنی سویلائزیشن کے تھوپنے اور اپنے کاروبار کے بڑھانے کا ذریعہ بنا ہے۔ کھیل کے درمیان صرف کوکا کولا، کھیل کے درمیان صرف ریباک، کھیل کے درمیان اسرائیلی کمپنیاں، کھیل کے درمیان غلط قسم کے اشتہار، کھیل کے درمیان LGBT وغیرہ ہم جنس پرستی کے نعرے، کھیل کے درمیان شراب کے کلچر کا فروغ۔ یہ صرف کھیل نہیں رہا، مغربی تہذیب اور حیا باختہ تہذیب، انسان دشمن تہذیب کے پرچار کرنے، دعوت دینے کا مؤثر میدان بن گیا۔ حقیقی تعمیر، حقیقی مقاصد سے پہلو تہی ہوتی ہے۔ کھیل کے میدان میں عقاقیر اور ایسی جڑی بوٹیوں کا استعمال ہوتا ہے، ایسے ڈرنکس پیے جاتے ہیں انرجی والے، نشے والے، آدمی کو ہوش نہ رہے، اندھا دھن آدمی کھیلتا رہے۔ ظاہر ہے کہ یہ غیر طبعی حرکت ہے اور یہ حقیقی مقابلہ نہیں ہے، یہ جسم کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں۔ تعلیمی کھیل ضرور، ایسے کھیل کہ جس سے فزکس، ایسے کھیل کہ جس سے کیمسٹری، ایسے کھیل کہ جس سے سائنٹیفک مائنڈ آدمی کا بنتا ہو، تعلیمی کھیل کو فروغ دیا جانا چاہیے۔ دوسرے حقوق میں کوتاہی کے بغیر، بعض حدیثوں میں کہا گیا ایک دوسرے کے لیے جھکنا، نیت کا درست ہونا جب کافی ہے جبکہ وہ عمل حلال بھی ہو۔ یہ مسئلہ آتا ہے، کیا ہم کھیل کو اپنی زندگی کا پروفیشن، کیا ہم کھیل کو اپنا ذریعہ معاش بنا سکتے ہیں؟ ہم سہارا کے لیے، کوکا کولا کے لیے ہم کھیلیں گے، ہمیں وہ کمپنیاں اسپانسر کریں گی، کیا ہمارے لیے جائز ہے؟ فی نفسی ہی علماء نے تو اسے مباح لکھا ہے، لیکن چونکہ یہ صرف اس کمپنی کی نمائندگی ہی نہیں بلکہ دشمنوں کی امداد ہے اور ایک تہذیب کا فروغ ہے، اور غلط قسم کے نعرے ٹی شرٹ پر لکھوا کر پہنائے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ان خارجی بنیادوں پر اس کو پیشہ بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ کاروبار کیجئے، تجارت کیجئے، کھیل کا اتنا مشغلہ کہ والدین کو وقت نہ دیا جائے، کھیل کا اتنا غلبہ اولاد کی تربیت پر توجہ نہ دی جائے، کھیل میں اتنی دلچسپی کہ انڈیا پاکستان کے کھیل کے میدان میں جیتنے کو سیاسی میدان میں جیتنا سمجھا جائے، کھیل کے میدان میں جیتنے کو تجارتی میدان میں جیتنا سمجھا جائے، کھیل کے میدان میں جیتنے کو حقیقی مسائل میں ترقی کرنا سمجھا جائے۔
یہ تو بہت بڑا پاگل پن ہے۔ 24 آدمی کھیلتے ہیں اپنی پیٹ کے لیے، اور 24 لاکھ پاگل انہیں دیکھتے ہیں اپنے دکان بند کر کے، اپنے کاروبار بند کر کے، اپنی پڑھائی میں دلچسپی کم کر کے، اور ان کھیلوں کے ساتھ سٹا، ان کھیلوں کے ساتھ جوا، پوری دنیا کے اندر بٹ لگائی جاتی ہے، آن لائن آف لائن اس کی کمپنیاں چل رہی ہے۔ بچنا چاہیے، جوے کی ہر قسم حرام ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نردشیر چوسر جوا کھیلا، گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبویا ہے۔ جوے کو گناہ تو سمجھیے۔ شطرنج کا کھیل، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر بہت تفصیل سے فتویٰ لکھا۔ دیگر ائمہ کے نزدیک صاف حرام ہے، حنفیہ کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے۔ اگر شطرنج میں جوا یا دوسرے حقوق کا ضائع کرنا نہ ہو، اگر جوا آ جائے حق بھی ضائع ہو، تو شطرنج کے حرام ہونے میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آج کل پوچھا جاتا ہے حقہ سینٹرز کھول سکتے کیا؟ حقہ سینٹرز چلائے جا سکتے کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی قوم کے زوال کی، اس کے نوجوانوں کی تباہی کی، اور اس کے معاشرے کے تنزل کی، اور اس قوم کی ذہنیت کے گھٹیا ہونے کی، اس سے بڑی کھلی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے تاجر اپنے قیمتی سرمایہ نوجوانوں کا وقت برباد کر کے پیسے کمانا چاہتے ہیں۔ آپ کوئی چیریٹی کے کام کرتے، قوم کو بھلا، خاندان کا بھلا، لڑکیوں کی عفت کی حفاظت، یتیموں کی کفالت، بیواؤں کی خدمت، کوئی گندگی کی صفائی، ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس، ٹیوشن سینٹرز، مکتب مدرسہ، ایسی چیزوں میں آپ دلچسپی لیتے، لیکن اس کے بجائے حقہ سینٹر، اس کے بجائے ایسے اسنوکر سینٹرز کہ جہاں پر گھنٹوں راتیں آدمی کی برباد ہوتی ہوں۔ کتنے لوگ ہیں دنیا میں کہ جنہوں نے اپنی دولت کو، پہلے تو آدمی شوق میں جاتا ہے، پھر اس کے بعد امید میں جاتا ہے، پھر اس کے بعد انتقامی کارروائی اور ری ایکشن، اس نے مجھے ہرایا میں بھی اس کو ہراؤں گا، اس جذبے کے تحت آدمی جاتا ہے۔ دنیا میں جوے کی لت رکھنے والوں نے اپنے کاروبار کے لٹنے کے بعد اپنی بیویوں کی بولی اور اپنی بیویوں کو داؤ پہ لگایا۔ آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے۔ معاشرے کو اس قسم کے مہلک امراض سے پاک کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تفریح کے لیے مشاعرے، شعر شاعری، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من الشعر لحکمہ، کہ بعض شاعری حکمت بیانی پر مشتمل ہوتی ہے، زبان و ادب کو فروغ ملتا ہے، بڑی بڑی حقیقتیں قرآن اور زندگی کی شاعری کی زبان میں طاقتور، مؤثر، مختصر انداز میں آ جاتی ہیں۔ شاعری ہونی چاہیے، مشاعرے ہونے چاہیے، لیکن وہ مشاعرے جس میں شاعری سے زیادہ شعر بولنے والی عورتوں کی ہمت افزائی کی جائے، شاعری سے زیادہ شاعرہ عورتوں کے حسن پر اس کی آبرو ریزی کی جائے، ایسے مشاعرے کہ غزہ جل رہا ہو، ملک میں اہم ترجیحی کام
ووٹر آئی ڈی کارڈ، آئندہ کے لوک سبھا الیکشن کی تیاری، 100% پولنگ کروانے کا جو فکر ہونی چاہیے، اس فکر کے بجائے بیجا صرف ہنسانے، واہ واہ والے مشاعرے، یہ قوموں کی مردگی کی علامت ہے، قوموں کی بے حسی کی دلیل ہے۔ بے اہم کاموں کی طرف اپنی صلاحیتیں لگا کر اہم کاموں سے جی چرانے کا راستہ ہے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی زندگی بامقصد گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر قسم کی صلاحیتوں کو ضائع کرنے سے اللہ ہم سب کو پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔